نکاح ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے کرنا، اور اس صورت میں نکاح ٹوٹا نہیں ہے لیکن وہ تجدید کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں منع نہیں۔ مزارات سے توسل لینے کے بجائے لوگ یا مزارات سے مراد یہ کہ اولیاء اللہ ہیں، مزارات ہیں، ان کو وسیلہ بنانے کے بجائے عاملوں باباؤں کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ مزارات اولیاء یہ ان کی آرام گاہیں، ہم ان کو ان کے قیام کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہیں، اور یہ استدلال بھی ہم نے قرآن و سنت سے کیا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ جس پہاڑی کے اوپر جنہوں نے چکر لگایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں ولیہ دوڑی قدم لگے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بنیں، تو جہاں ولی کے قدم لگیں وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے، تو جہاں اللہ کا ولی خود آرام فرما ہو وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہاں یہ نشانی کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو جانور ہے ڈاکٹر صاحب بڑے غور طلب بات ہے، جانور گائے، بیل، اونٹ، پرانے وقتوں میں جب یہ ادھر سہولت نہیں تھی جانور کے ملنے کی، خریدنے کی، تو لوگ حاجی گھر سے قربانی کا جانور لے کے چلتے تھے۔ اب وہ جو جانور ہے جس کو قربانی کا ہدی کا جانور کہتے تھے، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر رنگ مل دیا جاتا تھا اور اس کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی نشانی لگا دی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تاجروں کے اور حاجیوں کے قافلے یہ تو ایک طرح کے چلتے تھے، یعنی تاجروں کا قافلہ بھی اسی طرح جا رہا ہے، حاجیوں کا بھی انہوں نے جا کر میقات پہ باندھنا ہوتا تھا۔ احرام جلدی سے بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اب اس فرق کے لیے کہ تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ یہ جو جانور ہیں یہ تجارت کے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے گھر میں جا کر قربان ہونے کے لیے ہیں، اس فرق کے لیے کہا کہ ان جانوروں کے اوپر نشان رکھ دو، ان پہ کوئی چادر ڈال دو، ان کے گلے میں کوئی قدا ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو جانور میرے گھر میں لا کر تم ذبح کرو گے، چونکہ میرے حرم اس پہ نام پڑ گیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، سورۃ الحج۔ اس بدنا کو، اس جانور کو اللہ کہتا ہے ہم نے نشانیاں بنا دی، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں، اور آگے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کو دل کا تقوی ملتا ہے۔ تو جو جانور جس کو دیکھ کر اللہ کے حرم، حج کی یاد آئے، اللہ کی گھر کی یاد آئے، وہ خدا کی نشانی ہے، تو ولی ہوتا ہی وہ اِذَا ذُکِرَ اللہ، جس کو دیکھو خدا کی یاد آئے، جس کے پاس بیٹھو عاقبت اور آخرت کی فکر لاکھ ہو جائے، تو بتائیے اللہ کا ولی کتنی بڑی نشانی ہوگی۔ تو یہ جو ولی کے مزار پہ ہم جو چادر ڈالتے ہیں یہ بھی ہم نے ادھر سے استدلال کیا تاکہ پتہ چل جائے جیسے وہ جانور تجارت کا اور بکاؤ مال اور خدا کے گھر والا نام والا اور اسی طرح پتہ چل جائے کہ قبریں تو ساری ہی مومنین کی ہیں لیکن یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، اس کی تعظیم اور ادب کرنا، اس کی کوئی بے ادبی نہ کرنا۔ اب جب مزارات اولیاء پر چرس شروع کی جائے گی، بھنگڑا ڈالا جائے گا، وہاں پر بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے گا، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے گھر کے باہر کوئی شراب پی کے آئے، میرے دروازے کے سامنے سے، ہماری گلی سے گزرے، یہ ہمارا کامن ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے محلے سے کوئی جناب کوئی نشے میں نہیں جا سکتا، ہم اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں چیلنج سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن مقدس مقامات یعنی اللہ کے ولی کا جہاں مزار ہے وہ مقدس جگہ ہے، وہ احترام والی جگہ ہے، وہاں جا کر جو چرس، سوٹے، شراب، بھنگڑا یہ جو سب کچھ چلتا ہے اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ تو یہ میں ان لوگوں کی جو اولیاء کے مزارات کا ادب کرتے ہیں، جو ہم اہل سنت پر جماعت ہیں، جو مزارات اولیاء سے فیضان قبور کے قائل ہیں، میں ان کا نمائندہ ہو کر ذمہ داری سے کہتا ہوں شریعت اسلامی میں 1% بھی کسی مزار کے اوپر بھانگ، چرس، بھنگڑا، شراب اس کا کوئی اجازت نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ نشہ گھر میں بھی حرام ہے، نشہ بازار میں بھی حرام ہے، اور مزار کے قریب ڈبل اس کا
جو ہے نا وہ ممانعت ہے. تو یہ جس بھائی نے سوال کیا اور یہ سارے میڈیا کے ذریعے سے چینل کے ذریعے سے سارے سن لیں, یہ جاہل لوگ ہیں, ان کا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے, یہ جہالت ہے. جس طرح اگر کوئی تبلیغ کے کسی جاتے ہوئے وہ بستر کے اندر چرس لے کے چلا جائے تو اس سے ہم تبلیغی جماعت کو متون کرتے ہوئے اس کو ہم سمگلروں کی جماعت نہیں کہے. اسی طرح اگر کسی مزار کے اوپر یا کسی اور اس طرح مقدس مقام پر کوئی جاہل لوگ سجدہ کرتے ہیں یا وہاں پر چرس بھانگ بنگڑا ہوتا ہے, اس سے کسی مکتب فکر کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی. یہ بالکل ہم سارے مسلمانوں کا متفقہ معاملہ ہے کہ ہم ان برائیوں کو مل کر روکیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہندوستان سے سوال آیا جی اس